أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِي إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ خُشَّ عَنْ أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. صدق اللہ العظیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قریب آ گئی ہے قیامت اور چاند پھٹ گیا، اور اگر وہ لوگ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ موڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو چلتا ہوا جادو ہے، اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشات کی اتباع و پیروی کی، اور ہر کام کے لیے وقت ٹھہر گیا ہے. اور البتہ تحقیق کے پہنچی ان کے پاس وہ خبریں، وہ حالات جس میں ان کے لیے ڈانٹ ہو سکتی. یہ دل تک پہنچ جانے والی، دل کو چھو لینے والی حکمت کی باتیں تھی، لیکن یہ ڈراؤنی باتیں انہیں کوئی کام نہیں آ سکی. پس آپ ان سے اعراض کیجئے. جس دن پکارنے والا انہیں پکارے گا، بلائے گا ایک ناگوار چیز کی طرف تو نکلیں گے وہ اپنی قبروں سے نگاہیں جھکائے ہوئے، اس طرح جیسے بکھرا ہوا ٹڈی دل ہے. وہ دوڑ رہے ہوں گے پکارنے والے کی طرف. کافر کہیں گے کہ یہ تو بہت سخت دن ہے. ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی جھٹلایا تھا. انہوں نے ہمارے بندے کی تکذیب کی، جھٹلایا اور کہا کہ یہ تو مجنون ہے اور جھڑکا ہوا ہے. پس انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ میرے پروردگار میں مغلوب ہوں، تو میری مدد کر. پس ہم نے ٹوٹ پڑنے والے پانی سے آسمان کے دروازوں کو کھول دیا اور زمین کو پھاڑ کر چشموں کی شکل دے دی. پس جو کام مقدر تھا اس کام کے لیے دونوں پانی مل گئے، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ایسی کشتی پر اٹھایا، سوار کیا جس کے تختے میخوں سے جڑے ہوئے تھے، جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری نگرانی میں چل رہی تھی. اور یہ بدلہ تھا
اس کے لیے اس کی طرف سے جس کا انکار کیا گیا تھا، اور البتہ تحقیق کے ہم نے اسے عبرت کی نشانی بنا کر چھوڑ دیا اور باقی رکھا، کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ پس میرا عذاب اور میرا ڈر کیسا تھا؟ اور البتہ تحقیق کے ہم نے قرآن کریم کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ یہ سورہ قمر ہے۔ نزول کے اعتبار سے مکی ہے، یعنی ہجرت سے پہلے اس سورت کا نزول ہوا تھا، اور اس سورت کا نام قمر اس وجہ سے ہے کہ اس کی پہلی آیت کے اندر قمر کا لفظ ہے، اور یہ ایک واقعہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت اور رسالت پر دلیل مانگی تھی، کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے بتائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، اللہ کی طرف رجوع ہوئے اور یہ بات کی کہ مشرکین مکہ مجھ سے اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر میں اللہ کا نبی ہوں اور میرا دعویٰ کہ میں نبی اور رسول ہوں یہ سچا ہے تو میں چاند کو 2 ٹکڑے کر کے بتاؤں۔ اور یہ واقعہ آج سے 1434 سال پہلے کا ہے، جب سائنس اس مقام تک نہیں پہنچی تھی جہاں آج پہنچ گئی۔ اب ظاہر بات ہے چاند کہاں ہے اللہ بہتر جانتا ہے، ہمیں بتانے والوں نے بتایا کہ بھائی پہلے آسمان پر ہے، لیکن ہم کو ان کی باتوں پر یقین نہیں ہے، اس لیے کہ سائنس شکوک و شبہات کے ساتھ چلتی ہے اور مذہب یقینیات کے ساتھ چلتا ہے، یعنی جو بات ہمارے مذہب میں ہماری شریعت میں قرآن کے ذریعے یا حدیث کے ذریعے ہم کو ملی ہے وہ 100% سچ ہے، ہمیں اس پر پورا یقین اور بھروسہ ہے۔ قیامت تک کا زمانہ گزر جائے گا، قرآن کی بات میں حدیث میں ہمارے پیغمبر کی بات میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا۔ تو مذہب کی بنیاد یقینیات ہے اور سائنس کی بنیاد شکوک و شبہات ہے، اس لیے آپ دیکھو گے کہ ہر زمانے میں سائنسداں اپنی تحقیق پیش کرتے ہیں، بعد میں آنے والا سائنسداں اس کی بات کو غلط ثابت کر دیتا ہے، اس کی تھیوری کو غلط بتا دیتا ہے، اور یہی چلا آ رہا ہے کہ ہر آگے آنے والا سائنسداں پچھلے سائنسداں کی تھیوری اور اس کی سوچ کو اس کی بات کو غلط ثابت کر دیتا ہے، اور دنیا مانتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس دن سائنس رک جائے گی وہاں پر ترقی ختم ہو جائے گی، اس کی ترقی کے لیے سائنس کی وہ باتیں جو ماضی میں کسی نے کہی ہیں اس کو غلط ثابت کرنا ضروری ہے تو ترقی ہوگی۔ آپ دیکھ لو ترقی ہوتی جا رہی ہے اور ہر نیا آنے والا شخص سائنسداں پچھلے سائنسداں کی تکذیب کرتا ہے، اس کی تھیوری کو غلط قرار دیتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، ایک نئی چیز لے کر کے آتا ہے اور دنیا اس کا استقبال کرتی۔ اس لیے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ سائنس کی بنیاد شکوک و شبہات پر ہے، جب شکوک و شبہات ہوں گے تو اس پر تحقیق ہوگی، اور جس دن اس پر یقین کر لیا جائے گا تحقیق کا دروازہ بند ہو جائے گا، ترقی رک جائے گی۔ اور مذہب کی بنیاد یقینیات ہے، یعنی مذہب میں جو باتیں ہیں وہ اپنی جگہ مسلم ہے، سچ ہے، اور یہی حقیقت ہے، اس میں قیامت تک فرق نہیں آئے گا۔ زمانہ گزرتا رہے، نئے لوگ آتے رہے، قرآن کریم کو پڑھتے رہے، حدیث پاک کو پڑھتے رہے، لیکن قرآن و حدیث میں جو بات کہہ دی گئی ہے وہ حرف آخر ہے۔ کیا ہے؟ حرف آخر ہے،
اب اس میں گفتگو کی گنجائش نہیں ہے. تو اس صورت کے اندر مشرکین مکہ کے اس مطالبے کو ذکر کیا گیا. انہوں نے ایک رات جب چاند مکمل تھا، 14ویں کا چاند، آسمان کھلا ہوا تھا، لوگ میدان میں جمع تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے. ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہو تو چاند کے 2 ٹکڑے کرو. اب ظاہر بات ہے زمین پر رہنے والا شخص بغیر کسی وسائل کے، بغیر کسی سبب کے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے. ہم تو درخت کا ایک پتا نہیں گرا سکتے، توڑ سکتے ہیں؟ ہمارے جیسے دنیا بھر کے لوگ بھی نہیں توڑ سکتے کہ ہم یہاں بیٹھے رہیں اور درخت کا پتا کسی کے مطالبے پر توڑ کر کے گرا دیں. انسان کے بس کی بات نہیں. چہ جائے کہ چاند لاکھوں میل دوری پر ہے، لاکھوں میل کی دوری ہے. آج چاند پر جانے کے لیے اس صدی میں لوگوں نے کتنے جتن کیے اور اربوں خربوں کی دولت خرچ کی، تب جا کر کے چاند پر پہنچے اور وہاں سے مٹی لے کے آئے. وہاں سے چاند کی مٹی اٹھا کر کے لائے تحقیق کرنے کے لیے. خربوں روپے خرچ کیے. اتنی دور چاند ہے اور ہماری زمین سے بڑا ہے. یہ زمین جتنی بڑی ہے دنیا میں چاند اس سے بڑا ہے، اور سورج چاند سے کئی ہزار گنا بڑا ہے. مشرکین مکہ نے مطالبہ کیا کہ آپ اللہ کے نبی ہو تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ. اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی. اللہ نے اپنے نبی کو یہ پیغام دیا کہ آپ انگلی کا اشارہ کیجیے، آپ انگلی کا اشارہ کیجیے. کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ آپ اشارہ کرو، میں چاند کو 2 ٹکڑے کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100% یقین کے ساتھ آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کے ایسے کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اور چاند ایک جبل نور کے اس طرف ٹکڑا گیا، مشرق کی طرف، اور ایک مغرب کی طرف گیا. بیچ میں ہیرا پہاڑی، جبل نور اور غار ہیرا. مکے کے لوگوں نے دیکھا. ظاہر بات ہے آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے اور مطالبے پر دیکھ لے تو انکار کی تو جگہ نہیں ہے. بول ہی نہیں سکتے تھے کہ چاند کے 2 ٹکڑے نہیں ہوئے. اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. سب کو سانپ سونگ گیا، سکتہ طاری ہو گیا کہ اب ظاہر بات ہے کہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. معجزہ اس خرق عادت کام کو کہتے ہیں یا بات کو کہتے ہیں جس کو کرنے کے لیے پوری دنیا عاجز ہو. 1443 سال پہلے دنیا کہاں ہوگی آپ اندازہ کرو. انگریزوں نے جب ہندوستان پر قبضہ کیا تھا تو ہندوستان میں کتنی آبادی تھی معلوم ہے کسی کو؟ جب بابر نے آ کر ہندوستان پر قبضہ کیا تھا مغل بادشاہوں نے تو ہندوستان کی آبادی کتنی تھی؟ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، برما، نیپال، یہ 5 ملک ملا کر کے ایک ہندوستان تھا. آبادی کتنی تھی؟ 2 کروڑ. یہ قریب کی بات ہے. آپ 1400 سال پیچھے چلے جاؤ تو کیا زمانہ رہا ہوگا، لوگوں کے پاس کیا وسائل رہے ہوں گے. نہ چشمہ تھا، نہ گھڑی تھی، نہ موبائل تھا، نہ ٹارچ تھی، کچھ نہیں تھا. 1400 سال پیچھے دنیا کیسی رہی ہوگی. اس زمانے میں انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ چاند کے ٹکڑے کر کے بتاؤ
اللہ کے رسول نے چاند کے ٹکڑے کیے تھے. اس زمانے میں لوگ عاجز تھے، آج بھی لوگ عاجز ہیں. پوری دنیا کے سائنسداں مل کر کے چاند کے ٹکڑے کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. اور ہمارا دعویٰ ہے قیامت تک دنیا کی کوئی طاقت یہ کام نہیں کر سکتی. دنیا اس کو کرنے سے عاجز ہے. اس کو کہتے ہیں معجزہ. اس لیے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے پر. اس لیے اس سورت کا نام، اس کا تذکرہ ہے انشق القمر. چاند پھٹ گیا، 2 ٹکڑے ہو گیا، اس لیے اس سورت کا نام قمر ہے. اس سورت میں اور سورتوں کی طرح توحید ہے، آخرت ہے اور حساب و کتاب ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہے، اس کا تذکرہ ہے. اس سورت کے اندر قوم نوح ہے، لوط ہے، عاد ہے، سمود ہے، فرعون کا تذکرہ اس سورت کے اندر. اور بار بار اس سورت کے اندر ایک آیت آئے گی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کریم کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. پہلی آیت ہے اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی. اور ظاہر بات ہے ہر آنے والی چیز قریب ہوتی، ہر آنے والی چیز قریب ہوتی ہے. قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بس وہ قریب ہوتی چلی جائے گی. اور ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو زمانہ اس آیت کے نزول سے پہلے گزر گیا وہ زیادہ تھا، اب اس کے بعد اگلا زمانہ تھوڑا رہ گیا ہے. آنے والا زمانہ جو باقی رہ گیا قیامت تک وہ تھوڑا ہے، اس لیے کہا جا رہا ہے قیامت قریب آ گئی. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بعثت قیامت سے جڑی ہوئی ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. نبوت کا زرین سلسلہ آپ پر ختم، آپ کو خاتم النبیین بنا دیا گیا. گویا ایک کام مکمل ہو گیا، اب اس کے بعد کیا ہے؟ قیامت ہے. اب کوئی نبی نہیں آئے گا. وہ حدیث آپ یاد کریں، واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں ایک بوڑھی عورت آپ کو آواز دے رہی تھی. حضرت جبرائیل ساتھ میں تھے، کہنے لگے چلتے رہیے چلتے رہیے. حضور کو رکنے سے منع کر دیا. جب پورا سفر ہو گیا راستے میں عجیب و غریب واقعات پیش آئے. حضور نے دیکھا سب کچھ. جب واپس ہونے لگے تو حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ تھا کیا؟ کچھ سمجھ میں آیا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا. جو نہیں سمجھ میں آیا اس کے بارے میں پوچھا کہ وہ بوڑھی عورت جو آواز دے رہی تھی، تو فرمایا وہ دنیا ہے، وہ دنیا تھی، آپ کو آواز دے رہی تھی. آپ اگر اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تو آپ کی امت دنیا داری میں پھنس جاتی. اور وہ بوڑھی ہو چکی، اسی وقت دنیا بوڑھی ہو چکی تھی جب حضور معراج میں تشریف لے جا رہے تھے. ظاہر بات ہے اس کا بچپنا، اس کی نوجوانی اور جوانی اور ادھیڑی کا دور گزر چکا. تب دنیا کی جو مدت باقی رہ گئی ہے وہ کم ہے. دنیا بوڑھی ہو چکی اور حضور نے خود دیکھا. اس لیے یہ کہنا کہ اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی. اور چاند پھٹ گیا. چاند پھٹا کیسے تھا؟ حضور کی انگلیوں کے اشارے سے. یہ مشرکین مکہ کا مطالبہ تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہو تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتاؤ. اور حضور نے اشارہ کیا، اللہ نے چاند کو 2 ٹکڑوں میں بانٹا. مکے کے لوگوں نے تو دیکھا، پھر دور دراز کے لوگ بھی جو سفر کر کر کے آئے انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے رات میں ایک عجیب اتفاق ہوا، چاند 2 ٹکڑے ہوا، ہم نے دیکھا. ہمارے ہندوستان میں گوالیار کا جو راجا تھا اس نے بھی چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا، اور تاریخ میں اس کی یہ بات موجود ہے.
یعنی پوری دنیا میں یہ چیز دیکھی گئی تھی. جن کی نظر تھی اتفاق سے چاند پر انہوں نے دیکھا، اور جو سو رہے تھے وہ سو رہے تھے، اور جو نہیں دیکھ رہے تھے ان کو نہیں دکھائی دیا. لیکن جن کی نگاہیں چاند پر تھی اور یہ واقعہ پیش آیا، انہوں نے دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے. مشرکین مکہ نے بھی دیکھا تھا، جن کا تو مطالبہ تھا نا. جب دیکھا اس کے بعد بھی انہوں نے اعراض کیا، نہیں مانا، منہ موڑا. وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، اور اگر تو یہ کوئی نشانی دیکھیں گے تو اعراض کریں گے، منہ موڑ لیں گے، بات ٹالنے کی کوشش کریں گے. وَيَقُولُوا، مکے والوں نے دیکھا تو منہ موڑ لیا اور کہا سحر مستمر، کہ یہ تو چلتا ہوا جادو ہے. اب آدمی کو نہیں ماننا رہتا ہے تو ایسی بات رہتی. ایک شرابی تھا، دوسرے شرابی سے اس کی شرط لگی. اس نے کہا کہ ہاتھی کے 5 پیر ہوتے. دوسرے نے کہا کہ نہیں 4 ہوتے. بولے شرط لگا لو. بولے لگا لو. جو ہارے گا اس کو اپنی بیوی دوسرے کو دینا پڑے گا. اس نے شرط لگا لی اور اپنی بیوی کو اس بات کا اشارہ دے دیا، بتا دیا کہ میں نے ایسی شرط لگائی. تب جو 5 پاؤں بولتا تھا اس کی بیوی نے کہا کہ تم بھی عجیب بیوقوف آدمی ہو، ہاتھی کو تو 4 ہی پیر ہوتے، تم 5 بول رہے. اب وہ ثابت ہو جائے گا تو مجھ کو ادھر جانا پڑے گا. بولے بیوقوف، میں جب مانوں گا جب نا، میں مانوں گا ہی نہیں. میں بولوں گا نہیں 5 پیر ہے، پوری دنیا بولے گی کہ 4 ہے، میں نہیں مانوں گا. میں بولوں گا نہیں 5 پیر ہے. تو ہارنے کا تو سوال ہی نہیں. تو جن کو نہیں ماننا رہتا ہے وہ اپنی بات پہ اڑے رہتے ہیں اور پھر اس کے لیے کوئی بھی بات کہہ دیں گے. مکے والوں نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے ہاں سحر مستمر، کہ یہ تو چلتا ہوا جادو. نہیں مانا. وَكَذَّبُوا، اور انہوں نے جھٹلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو. وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور اپنی خواہشات نفسانی کی اتباع کی. اللہ پاک فرماتے ہیں وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ، ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ ہر حال میں سامنے آئے گا. کام اچھا ہوگا تو بھی پورا ہوگا، کام برا ہوگا تو بھی پورا ہوگا، اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ سامنے آئے گا. ایک وقت مقرر ہے. جیسے موت آنی ہے، سب کو آئے گی، کوئی ہم میں سے زندہ رہنے والا نہیں. یہ طے شدہ ہے، یہ طے شدہ ہے، اور یہ ہر حال میں آ کر کے رہے گی. یہ مقدر ہے. وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ، ہر کام کے لیے نتیجے کے لیے ایک وقت مقرر ہے. وقت آئے گا، نتیجہ سامنے آ جائے گا. اچھے کاموں کا اچھا نتیجہ، برے کاموں کا برا نتیجہ. تو مشرکین مکہ نے اعراض کیا، منہ موڑا، جھٹلایا، خواہشات نفسانی کی اتباع کی. نتیجہ سامنے آ جائے گا. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ، ان لوگوں کے پاس گزشتہ نبیوں کے واقعات اور حالات عذاب کے، تباہی و بربادی کے آ چکے، جس میں ان کے لیے ڈر اور خوف کی بات تھی. آ چکے، ان کو سب پتا ہے. قوم عاد کی بستیاں انہوں نے دیکھی ہیں، قوم لوط کی تباہی بربادی انہوں نے دیکھی ہے، اور سمود کے وہ سارے تباہ شدہ مکانات دیکھے ہیں. یہ جب ملک شام جایا کرتے تھے تو ان علاقوں سے گزر کر کے جاتے تھے، تو ان کے پاس ان کی تباہی و بربادی کی خبریں آ چکی ہیں، جس میں ان کے لیے ڈانٹ تھی، جس میں ان کے لیے عبرت تھی، جس میں ان کے لیے نصیحت تھی، جس سے ان کو ڈرایا گیا تھا. حکمت بالغہ، دل تک پہنچ جانے والی باتیں تھی. عقل جس کا انکار نہیں کر سکتی تھی. ایسی باتیں، ایسے واقعات، ایسی خبریں ان تک آ چکی. فما تغنی النذر، لیکن یہ ساری ڈرانے والی باتیں بھی ان کے لیے کارآمد نہیں ہوئی کہ چلو یہ مان لیتے، ہدایت کے راستے پر آ جاتے، اسلام قبول کر لیتے، ایمان لے آتے، نبی کی اتباع و پیروی کر لیتے. کچھ نہیں کیا انہوں نے.
تو یہ ساری باتیں ان کو کوئی کام نہیں آئی. جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اللہ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا فتول عنہم، آپ ان سے اعراض کیجیے، آپ ان سے اعراض کیجیے، منہ موڑ لیجیے. اب ان کے پیچھے ہلاکان اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا کام بات پہنچا دینا تھا، آپ کا کام اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا تھا، آپ نے پہنچا دیا. ماننا نہ ماننا ان کا عمل ہے، ان کو ماننا ہوگا مانیں گے، نہیں ماننا ہوگا نہیں مانیں گے. آپ کا کام پہنچانا ہے، آپ کا کام منوانا نہیں ہے. آپ نے پہنچا دیا، اب آپ ان سے منہ موڑ لیجئے، اعراض کیجئے. یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جس دن ان کو پکارنے والا ناگوار چیز کی طرف پکارے گا. ناگوار چیز کیا؟ قیامت، میدان محشر. آج جس کا یہ مذاق اڑاتے ہیں، جس کو قبول کرنے سے یا قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہے، قیامت کے لیے جب پکارنے والا ان کو پکارے گا تو یہ مر کھپ کر کے اب مٹی میں ہوں گے. یہ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے کہ شرمندگی کی وجہ سے سر جھکے ہوئے ہوں گے، نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، اور قبروں سے نکل کر کے ایسے پھیل جائیں گے. کانہم جراد منتشر، جیسے ٹڈی دل ایسے پھیل جاتا ہے پوری کھیتی کے اوپر. یہ بھی اسی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے اور پکارنے والے کی طرف بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے جا رہے ہوں گے. مہطعین الی الداعی، پکارنے والے کی طرف بھاگ رہے ہوں گے. یقول الکافرون ھذا یوم عسیر، کافر لوگ اس دن کہیں گے کہ آج کا دن بہت سخت دن ہے، آج کا دن بہت سخت دن ہے. جھٹلاتے تھے، انکار کرتے تھے، سامنے آ جائے گا ان کے. مر کر دوبارہ زندہ ہونا نہیں مانتے تھے، اب اپنی قبروں سے نکلیں گے تو ظاہر بات ہے کہ اب تو زندہ ہو گئے نا. جس کا انکار کرتے تھے آج ان کے ساتھ وہ واقعہ پیش آ گیا. اللہ پاک فرماتے ہیں کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی جھٹلایا تھا. فکذبوا عبدنا، ہمارے بندے نوح کی تکذیب کی تھی اور کہتے تھے کہ یہ تو مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے، اور جس کو جھڑک دیا کرتے تھے. جب وہ خیر کی بات، دین کی بات، اللہ کی بات لے کر کے جاتے تھے تو لوگ ان کو جھڑک، مزدجر یعنی جھڑک دیے جاتے تھے. آنا نہیں ادھر، کبھی بات کرنا نہیں، چلو بولے اپنا کام کرو، جھڑک دیے جاتے تھے. فدعا ربہ، نوح علیہ السلام کے ساتھ جب یہ سب کچھ ہوا تو نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، دعا کی، اے میرے پروردگار، انی مغلوب فانتصر، میں مغلوب ہوں، میں ہارا ہوا ہوں، میری مدد کر. دعا کی، انی مغلوب فانتصر، میں ہارا ہوا ہوں، حالات کا دبا ہوا ہوں، میری مدد کر. فانتصر، اللہ نے مدد کا فیصلہ کر لیا، دعا قبول کر لی. اور پھر نوح علیہ السلام کا پورا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، اس سے پہلے میں سنا چکا. نوح علیہ السلام کو اللہ نے کشتی بنانے کا حکم دیا، کشتی بناؤ. اب دور قریب میں کوئی ندی نہیں تھی، دریا نہیں، سمندر نہیں، کچھ نہیں. نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے. اب ظاہر بات ہے کہ ہر زمانے میں لوگ ہوتے ہیں آ کر کے بولے کیا، بولے ہوا میں اڑائیں گے کیا، ہوا میں اڑائیں گے کیا، یا کہیں سے سمندر لائیں گے کیا. لوگ مذاق اڑاتے رہے، آتے جاتے فکریں کستے رہے. یہ سب کچھ ہوتا رہا. نوح علیہ السلام کو اللہ کا حکم تھا آپ کشتی بناؤ. نوح علیہ السلام نے اپنا کام جاری رکھا، کشتی بنتی رہی، تیار ہو گئی تو لوگوں نے نالائکی شروع کی. اب جس کو بھی جو ہے 2 نمبر جانا ہوتا تھا وہ کشتی میں آتا تھا. پوری کشتی انہوں نے غلاظت سے بھر دی. نوح علیہ السلام اکیلے تھے، پوری بستی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے بھر دیا. اب نوح علیہ السلام پریشان کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا. اللہ کا نظام تو اللہ کا نظام ہے نا.
میں نے پیچھے بتایا تھا کہ پوری بستی میں کھجلی کی بیماری ہو گئی، اور ایسی بیماری ہوئی کہ کوئی بچا نہیں اور کوئی علاج کارگر نہیں ہو رہا تھا۔ اب ایک آدمی تھا، وہ آیا ڈبہ لے کے کشتی کے کنارے بیٹھا، اب اللہ کا نظام تھا، پاؤں پھسلا اور وہ اندر، اب غلاظت کے اندر گیا، وہاں سے نکلا اپنا سب جلدی سے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر، کسی کو معلوم نہ پڑے، گیا، سب چپ ہو گیا۔ دوسرے دن لوگوں نے دیکھا کہ یار یہ تو ایک دم اچھا ہو گیا، اس کو کھجلی تھی ہماری طرح، اب یہ ایک دم اچھا ہے۔ اب اس سے پوچھنا چالو کیے کہ کون سی دوا استعمال کیا تو، کیا کیا کہ تیری کھجلی ختم ہو گئی؟ اب ظاہر بات ہے کرے تو کیا کرے، اس کو بتانا پڑا کہ یار میرے ساتھ ایسا حادثہ ہو گیا۔ پہلے تو لوگوں نے سمجھا کہ یار یہ کہیں غلط تو نہیں بول رہا ہے، لیکن گھر والوں نے بتایا کہ ہاں جب یہ آئے تھے نا تو بہت خوشبودار تھے۔ اب پھر جو ہے جو لوگوں نے لگانا چالو کیا، لوگ اچھے ہونے لگے، تو اتنا لگائے کاچ کے، پھر آخر میں پانی سے دھو کر کے وہ پانی لگائے، ظاہر بات ہے وہ مرہم کم پڑ گیا تھا، تو اللہ نے ان سے صاف بھی کروا لیا۔ اور پھر نوح علیہ السلام کی دعا تھی کہ انی مغلوب فانتصر، کہ میرے پروردگار میں مغلوب ہوں، ہارا ہوا ہوں، میری مدد کر۔ اللہ نے مدد کا فیصلہ کیا اور اللہ کی مدد آ گئی، اور اللہ کی مدد اس طرح آئی کہ ٹوٹ کر برسنے والا پانی، جو بہت خطرناک بارش ہوتی ہے، آسمان سے چالو ہو گئی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ، ہم نے آسمان کے دروازے اس بارش کے ساتھ کھول دیے جو ٹوٹ کر برسنے والی تھی۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور زمین کو پھاڑ کر کے ہم نے زمین سے پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ اب آسمان سے پانی برس رہا، زمین سے پانی نکل رہا، تو پانی جائے گا کہاں؟ آسمان سے پانی برستا ہے تو زمین میں جاتا ہے، اب زمین ہی پانی دینا شروع کر دی۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جس تنور میں آگ رہتی تھی، جس میں روٹی بنائی جاتی تھی، اس میں سے پانی نکلتا تھا۔ تو زمین سے پانی نکلنا شروع ہوا، آسمان سے پانی برسنا شروع ہوا، اور جو مقدر تھا کہ ان پر عذاب آئے گا، یہ ڈوبیں گے اور غرق ہو جائیں گے، پوری بستی تباہ و برباد ہو جائے گی، یہ دونوں پانی مل کر کے عذاب کی شکل اختیار کر کے سب کو ختم کر دیا، پوری دنیا ڈوب گئی تھی۔ اس کو ذکر کیا کہ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، آسمان پھٹ پڑا بارش سے، زمین پھٹ پڑی چشموں سے، اور یہ دونوں پانی مل گئے اس کام کے لیے جو کام مقدر تھا اللہ پاک کے، یعنی عذاب۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، یہدیکم اللہ، اللہ نے فیصلہ فرمایا تھا۔ نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا تھا، نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے، اور جن کو بچانا مقدر تھا اللہ نے ان کو کشتی میں جگہ دے دی۔ تجری بأعیننا، یہ کشتی ہماری حفاظت میں، ہماری نگاہوں کے سامنے چلتی رہی، اور یہ سزا تھی، بدلہ تھا ان لوگوں کے لیے جو انکار کرتے تھے۔ جس کا انکار کیا جاتا تھا، یعنی اللہ کا انکار کرتے تھے، اس کی توحید کا، اس کی الوہیت کا، اس کی ربوبیت کا، اس کی طرف سے یہ ان کو بدلہ ملا تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو عبرت اور نشانی کے طور پر باقی رکھا، ہم نے اسے نشانی بنا کر کے چھوڑ دیا۔ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ دنیا میں جب اس طرح کے محیر العقول واقعات پیش آتے ہیں، ناقابل فراموش واقعات پیش آتے ہیں، تو یہ عبرت اور نصیحت کے لیے ہوتے ہیں کہ اس کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کرو۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، اللہ پاک پوچھتے ہیں کہ میرا عذاب کیسا تھا، میرا عذاب کیسا تھا، وَنُذُرِ، اور جو باتیں ڈرانے والی میری طرف سے آئی تھی وہ کیسی تھی۔ ظاہر بات ہے وہ برحق تھی، اور ہوا ایسا۔
اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بار بار اعلان کیا گیا کہ چھوٹے بچوں کو درس قرآن اور جمعہ کے دن نہ لائیں، کوئی بھی اس طرف دھیان نہیں دے رہا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی مسجدوں کو دیوانوں سے، پاگلوں سے اور بچوں سے بچاؤ۔ یہ اللہ کا گھر ہے، احترام کی جگہ ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں، پیشاب کر دیتے ہیں، گندگی کر دیتے ہیں، یہ مسجد کے لیے جو ہے اچھی بات نہیں ہے۔ آپ ایسے بچوں کو لائیں جو سمجھدار ہیں، جو بچے ناسمجھ ہیں ان کو نہ لائیں۔ مسجد کی سلک رقم جو مصارف مسجد کی نیت سے رکھی گئی تھی، رمضان میں اسی رقم سے نذرانہ دیا گیا، تو کیا یہ درست ہے؟ درست نہیں ہے۔ مسجد میں ہی وہ رقم خرچ ہوگی، امام کی تنخواہ میں، مؤذن کی تنخواہ میں، یا پھر جو ہے نذرانے میں نہیں دے سکتے۔ تعمیر مسجد کے نام سے جو رقم ہوگی وہ تعمیر میں لگے گی، جو ضروریات مسجد کے نام سے رقم آئے گی وہ ضروریات پر خرچ ہوگی۔ شوہر اور بیوی کے درمیان کسی بات پہ ناراضگی ہو گئی ہو اور پھر اسی پر 5، 10، 15 سال بات چیت بند رہی اور اسی ناراضگی کی حالت میں کسی ایک کا انتقال ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اس میں جو قصوروار ہوگا وہی ذمہ دار بھی ہوگا۔ 95% عورتوں کا قصور نہیں ہوتا، وہ نبھاتی ہیں، کوشش کرتی ہیں کہ زندگی کی گاڑی چلتی رہے۔ 5% ایسا ہوتا ہے کہ اس میں شوہر مظلوم ہو، 95% عورتیں مظلوم رہتی ہیں۔ مفتی صاحب میں پہلے کوئی بھی کام، نیک کام بڑی خود اعتمادی سے کرتا تھا، اب خود اعتمادی ختم ہو گئی اور شیطانی وسوسوں سے بہت پریشان ہوں، کوئی علاج بتائیں۔ گھر کی بعض عورتیں واش بیسن میں وضو کرتی ہیں تو کیا ان کا وضو ہو جائے گا؟ ہو جائے گا، وضو کہیں بھی آدمی کرے ہو جاتا ہے۔ جس کو یہ وسوسہ آتا ہو روزانہ کسی ایک نماز کے بعد بسم اللہ کے ساتھ قل ہو اللہ کی سورت 25 مرتبہ پڑھے اور اپنے سینے پر دم کرے تو یہ وسوسے اور شیطانی اثرات ختم ہو جائیں گے۔ ہمارے محلے کی مسجد میں ٹھنڈی کا موسم ہے، نماز سے پہلے وضو خانے کا نل مؤذن صاحب 2-3 منٹ کے لیے کھول دیتے ہیں تاکہ ٹھنڈا پانی بہہ جائے اور وضو کرنے والوں کو ٹانکی کے پانی سے وضو کرنے کا موقع ملے۔ جب کہا گیا کہ یہ پانی کا اسراف ہے تو مؤذن کہتے ہیں کہ یہ مسجد کے ذمہ داروں کا فیصلہ ہے، اس کی ضرورت نہیں، ہمارے اتنی ٹھنڈی نہیں پڑتی۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ویکسین صرف 18 سال کی عمر کے اور اس سے بڑوں کو لگوانا چاہیے، تو کیا 15 سال کے بچوں کو لگوانا چاہیے یا نہیں؟ ویکسین کے تعلق سے لوگوں میں شدید اختلاف ہے اور آج تک کوئی ایسا اطمینان بخش جواب میڈیکل کے اعتبار سے نہیں مل سکا کہ ہم آپ کی رہنمائی کر سکیں۔ اس لیے اس کام کے لیے اگر آپ کو ویکسین لینا ہے نہیں لینا ہے، آپ استخارہ کریں، اللہ سے مشورہ لیں، آپ کا دل جس بات پر مطمئن ہو وہ کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شوگر کے مریض کو ویکسین نہیں لگوانا چاہیے، اس میں بھی اپنے کو معلومات نہیں ہے۔ راستہ چلتے وقت تو قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھ سکتے ہیں۔ امام صاحب کے ساتھ نماز میں دل ہی دل میں پڑھ سکتے ہیں، منع ہے۔ توجہ سے امام صاحب کی قرات سننی ہے، اپنے کو بھی نہیں پڑھنا ہے، زبان سے بھی نہیں، دل سے بھی نہیں، پوری توجہ 100% امام کی طرف ہونی چاہیے۔ ابھی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ امام کے پیچھے پڑھتے تو ہیں اور سنتے بھی ہیں، اگر ان سے پوچھے نا کہ امام صاحب نے کیا پڑھا تو نہیں بتا پاتے، اس لیے کہ وہ حاضر نہیں رہتے، غیر حاضر رہتے، کہیں اور رہتے ہوں۔
کارخانے کا حساب چل رہا، دکان کا حساب چل رہا۔ اگر اعضائے وضو پر چوٹ کی وجہ سے پٹی بندھی ہو تو وضو کیسے کرے؟ پٹی اگر کھولنا ممکن نہیں ہے، زخم ہے تو پٹی کے اوپر مسح کر لیں گے، یعنی گیلا ہاتھ، جیسے ہم سر کے مسح پر ہاتھ پھیرتے ہیں ایسے پٹی پر۔ گیم کھیلنا وقت کی بربادی ہے، موبائل میں گیم نہیں کھیلنا چاہیے۔ آپ نے بخاری شریف کس استاذ کے پاس پڑھی؟ میں نے بخاری شریف 3 لوگوں سے پڑھی۔ ایک مرتبہ پوری بخاری شریف ڈابھیل میں نے پڑھی تھی، پوری بخاری میں نے ڈابھیل میں پڑھی تھی۔ اس کے بعد دیوبند گئے تو دیوبند میں نے بخاری 2 لوگوں سے پڑھی، ایک تو مفتی سعید صاحب رحمت اللہ علیہ انتقال ہو گیا، ایک مولانا عبدالحق صاحب، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ سے گزارش ہے کہ درس قرآن میں عورتوں کا بھی انتظام کریں، جس طرح حج کلاس کے لیے عورتوں کے لیے مسجد کے اوپری حصے میں انتظام کرواتے۔ مختلف محلوں میں انتظام ہے اور ہماری مسجد علاقہ غیر میں، مسلم محلہ ہمارے آس پاس نہیں ہے، اس لیے احتیاطاً رات کا وقت ہے، عورتوں کے لیے ہم نے انتظام نہیں کیا۔ یہ مطالبہ پیچھے بھی تھا۔ جوتا چوروائی یہ ایک رسم ہے، چھوڑنا چاہیے، ختم کرنا چاہیے۔ ماں باپ کی حیاتی میں بیٹی کا کتنا حصہ ہوتا ہے اور دونوں کے انتقال کے بعد کتنا ہوگا، یا پھر کسی ایک کے گزرنے کے بعد کتنا ہوگا؟ کسی کی زندگی میں کوئی حصہ کسی کا نہیں ہے۔ ماں باپ اگر زندہ ہیں تو ماں باپ کے پاس جو کچھ ہے وہ ان کا ہے، ہمارا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وہ ان کا احسان ہے کہ ہمارے اوپر خرچ کرتے، اور اگر اپنی زندگی میں وہ دینا چاہے تو یہ ہبہ اور بخشش ہے، حصہ نہیں ہے۔ وہ جو دینا چاہے دے سکتے ہیں، کم یا زیادہ۔ اس میں کسی کے لیے چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو کوئی حصہ مقرر نہیں۔ ایسا کوئی طریقہ بتائیے جس سے قرآن مجید آسانی سے اور جلدی حفظ ہو جائے۔ ایمانداری سے یاد کرنے کا۔ ہم لوگ چھوٹے تھے، والدہ کے پاس پڑھتے تھے، جب سبق یاد نہیں ہوتا تو ہم لوگ بولتے تھے کہ یاد نہیں ہوتا، مار کھاتے تھے۔ اللہ میری والدہ اماں ابا کی مغفرت کرے۔ والدہ یہ کہتی تھی کہ کھاؤ تو پیٹ بھرتا نا، کہ نہیں بھرتا؟ بولو نا۔ اور پانی پیے تو پیاس بجھ جاتی۔ تو ہم لوگ مار کھاتے تھے اور اماں یہ بولتی تھی کہ یاد کریں گے تو یاد بھی ہوگا، جیسے کھائیں گے تو پیٹ بھرے گا، یاد کریں گے تو یاد بھی ہوگا، اور یاد ہی نہیں کریں گے تو۔ اب آدمی کھانے بیٹھا اور آدھی روٹی کھایا، پیٹ بھرے گا؟ اب یاد کرنے بیٹھا، اس کو کم سے کم 1 گھنٹہ یاد کرنے میں لگتا ہے، وہ آدھا ہی گھنٹہ اگر یاد کیا تو یاد ہوگا۔ اس لیے ایمانداری سے یاد کرو، یاد ہوگا۔ والدہ کا طلاق ہو گیا ہے اور زید اپنی والدہ کے پاس رہتا ہے، تو اس کی والد کی ملکیت میں اس کا حصہ ہوگا یا نہیں؟ والد کے انتقال کے بعد یہ بیٹا جو ماں کے پاس رہ رہا ہے وہ بھی برابر کا حصے دار ہوگا۔ سجدے میں ہاتھ کہاں پر اور کس جگہ رکھنا چاہیے؟ دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ ہونا چاہیے، یعنی اپنے چہرے کے مقابل رہے۔ بعض لوگ پیچھے رکھتے ہیں، چہرے کے مقابل رہنا چاہیے۔ طلاق کے بعد سسرالی رشتہ داروں سے تعلق رکھنا، یعنی شوہر کے بھائی بہنوں کے گھر آنا جانا اور ان کو اپنے گھر بلانا کیسا ہے؟ جائز ہے۔ جن کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا ان کو بھی تو ہم اپنے گھر بلائے نا، بلاتے ہیں۔ کوئی رشتہ پہلے بھی نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے، ہم ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں، تو جن کا رشتہ ہے ان کو بھی بلا سکتے ہیں۔ درس قرآن میں سجدے والی آیت آتی ہے تو درس کے کہا جاتا ہے کہ سجدہ کر لیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو کیا بغیر وضو کے سجدہ کر سکتے ہیں؟ بغیر وضو کے سجدہ نہیں کر سکتے۔ جیسے بغیر وضو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، ایسے بغیر وضو کے سجدہ بھی نہیں کر سکتے۔
اسلامی قانون ہے جو سعودی عرب میں بھی جاری ہے کہ قتل کرنے والے کو بھی سزا میں قتل کیا جاتا ہے. تو کیا وہ قتل ہونے والا شخص قتل ہونے سے پہلے کلمہ پڑھ لے تو کیا وہ جنتی ہوگا؟ کلمہ پڑھے گا دل سے تو ظاہر بات ہے جنتی ہوگا. اس لیے کہ دنیا میں جو سزا اس کو ملی ہے اس میں علماء کے دو قول ہیں کہ یہ سزا اس کے گناہ کو ختم کر دے گی یا گناہ باقی رکھے گی. علماء کی محققین کی ایک جماعت کہتی ہے کہ جو گناہ اس نے دنیا میں کیا تھا اور دنیا میں اس پر سزا کا نفاذ ہو گیا اب وہ گناہ ختم ہو گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر لڑکی لڑکے کا جوڑ نہ ہو، جیسے آدمی بہت لمبا ہو عورت بہت ناٹی ہو، یا آدمی بہت موٹا ہو عورت بہت ہلکی پھلکی ہو، تو ان میں نبھا نہیں ہوتا. یہ سب غلط بات ہے. کیا دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کی اجازت و رضامندی ضروری ہے؟ نہیں، ضروری نہیں، لیکن بتا کے کرنا، نہیں تو بہت پنچایت ہوتی ہے. اور بلا ضرورت سکھ کی جان دکھ میں نہیں ڈالنا چاہیے. ضرورت ہے تو اسلام نے اجازت دی ہے. پہلی بیوی سے بچے نہیں ہو رہے ہیں، وہ بانجھ ہے، دوسری شادی کر سکتے ہیں. پہلی بیوی بہت بیمار ہے، جسمانی تعلق کے لائق نہیں ہے، دوسری شادی کر سکتے ہیں. تو ایسی کوئی ضرورت ہو تو کرنے کا. دنیا میں عیش و عشرت کے لیے آدمی نہیں آیا ہے. اللہ نے آرام جنت میں رکھا ہے، دنیا میں نہیں. سگی بہنوں کو صدقے کی رقم دے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں. زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، صدقہ بھی دے سکتے ہیں. مالیگاؤں میں اکثر خواتین گلی میں تمباکو بھونتی ہیں جس کے دھوئیں سے ضعیفوں کو، بیماروں کو سخت تکلیف ہوتی ہے. جب اعتراض کرو تو کہتے ہیں تھوڑی دیر کی تو بات ہے. کسی بھی مسلمان کو اپنے کسی عمل سے تکلیف دینا حرام، ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے. شادی بیاہ میں جوتا چرانا، ہلدی لگانا، ہلدی کھیلنا کیسا ہے؟ جائز نہیں. عشق کا کوئی علاج ہے کیا؟ ہے نا، عشق کا علاج ہے، لانے کا باندھ کے 2 جوتا مارنے کا. آج کوئی عشق وشق نہیں ہوتا، یہ سب ہوس کاری ہے. کسی کو کسی سے محبت نہیں ہوتی، اس کو جسمانی تعلق قائم بنانا ہوتا ہے، قائم کرنا ہوتا ہے، تو یہ سارے تماشے ہوتے. عشق اور محبت کا بھوت رہتا ہے، اچھی طرح پٹائی کرو بھاگ جاتا. جو لوگ پیدائشی نابینا ہیں ان کو خواب کس طرح آتے ہوں گے؟ مجھ کو نہیں معلوم. مجھے بہت ٹینشن اور فکر رہتی ہے، میں بہت کم خوش رہتا ہوں. کالج میں یا گھر پر کوئی بات ہو جائے تو ٹینشن ہو جاتا ہے، سب کو ہوتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا، ٹینشن سے مصیبت اور پریشانی ختم نہیں ہوتی، الٹی بڑھ جاتی ہے. اور ہوگا وہی جو اللہ پاک کا فیصلہ ہے. ایمان کی بات یہ ہے کہ آدمی کو بس اطمینان رکھنا چاہیے کہ یار جو ہونا ہے وہ ہوگا. بہت ٹینشن لے کے پریشر بڑھا کے کیا کریں گے؟ ایسا تو ہے نہیں کہ چلو اپنے ٹینشن لیے مسئلہ حل ہو گیا، ایسا تو نہیں ہے. تو ٹینشن کی وجہ سے جو خوشی رہتی ہے وہ بھی چلی جاتی. مجھ سے زنا ہو گیا، میں معافی مانگ چکا ہوں، لیکن یہ خیال دل سے نکلتا نہیں. پھر بھی بار بار جو ہے گناہ کا خیال دل میں آتا ہے اور میں چھوڑنا چاہتا ہوں کوئی عمل. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں اور آخرت کے عذاب کو یاد کریں. قرآن کریم میں زنا کے متعلق آتا ہے انہو کان فاحشۃ ومقتا، کہ یہ بہت بڑی بے حیائی کی بات ہے اور اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے. اور یہ جو گناہ ہے یہ وقتی لذت ہے، یہ وقتی لذت ہے. ایک مرتبہ ملاپ ہوا اور خواہش پوری ہوئی، پھر آدمی خود ہی الگ ہو جاتا نا. یہ وقتی گناہ ہے.